الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشهید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ سورہ قاف کی 19 سے لے کے 29 نمبر تک کی 10 آیتیں ہیں۔ تراویح کی 16ویں رکعت میں پڑھی گئی ہے یہ، اور موت کی بے ہوشی ٹھیک وقت پر آ گئی۔ یہ وہی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سور پھونکا جائے گا، بس یہ عذاب کے وعدے کا دن آ گیا۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اسے ہانکتے لے چلنے والا ہوگا اور ایک گواہی کا ثبوت پیش کرنے والا ہوگا۔ بے شک تو ان سب باتوں سے غافل تھا، تو آج ہم نے تجھ پر سے وہ پردہ ہٹا دیا۔ اب تیری نگاہ بڑی تیز اور واضح ہو گئی۔ اس کا نگراں جو ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا تھا، وہ کہے گا اس کا حساب میرے پاس مکمل تیار ہے۔ 2 فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ہر کٹر ضدی ناشکرے کو جہنم میں پھینک دو۔ جو بھلی بات سے روکتا تھا، زیادتی اور شک و شبے کی باتیں پھیلاتا پھرتا تھا، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا تھا، 2 فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو سخت عذاب میں جکڑے رہو۔ اس کا ہم نشیں ساتھی بولے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے بغاوت پر نہیں ابارا تھا، بلکہ یہ خود ہی بھٹک کر راہ سے دور جا پڑا تھا۔ تو رب کہے گا کہ اب میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں تو پہلے ہی تم کو اپنے عذاب کا وعدہ بھیج چکا تھا۔ میرے یہاں میرا فرمان کبھی بدلا نہیں جاتا، اور بندوں کے لیے میں ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ جو آیتیں ہیں بہت ہی زیادہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی موجودہ زندگی اور اس زندگی کے بعد آنے والی ریئل لائف کے سلسلے میں سنجیدہ اور سیریس ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اس سورت کو پورا ایک مرتبہ ہم لوگ گھر پر جا کے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ سورہ قاف 26واں پارہ ہے، اور سورت کا نمبر جو ہے وہ 50 ہے، 50۔ دیکھیے، دنیا میں رسولوں کا انکار کرنے والے، بھلی باتوں کا انکار کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ بھی دنیا میں گزرے اور موجود ہیں۔ ان کو اتھیسٹ کہتے ہیں، دہری ہے، ناستک، اللہ کا بھی انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ حالانکہ اللہ کے انکار کے لیے ان کے پاس کوئی پروف اور کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایسے ہی سوچ اور وہم و گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن زمین پر کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو،
کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. موت کا منکر دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے آج تک. اللہ کا انکار کرنے والا بھی اس بات کو مانتا ہے کہ بہرحال مجھے مرنا ہے. وہ ایک طرف انکار کرتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رب، کوئی گاڈ اور کوئی لارڈ اور کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ایٹ اے ٹائم وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ڈیتھ از ریئلٹی. موت ایک حقیقت ہے اور نہ کنڈم کی جانے والی حقیقت ہے، جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کو کنڈم نہیں کیا جا سکتا ہے. وہاں سے اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہے ہیں. تمہیں اپنی موت کے وقت پتہ چلے گا کہ تم کہاں تھے. خود کو گویا کہ مختلف قسم کے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے تم نے سمجھا تھا کہ ہمارا علم ہمیں بچا لے گا، ہماری دولت ہمیں بچا لے گی، ہمیں اپنا عہدہ منصب بچا لے گا. یہ موت کی بے ہوشی آ کر کے تمہیں بتا رہی ہے، تمہیں ریئلائز کر رہی ہے تم کون ہو، کیا ہو. اور ایوری ون، ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے معاملہ. وقت کے موسیٰ کو بھی موت آئی ہے اور وقت کے فرعون کو بھی اٹھا لے گئی ہے. ابراہیم کو بھی موت آئی ہے، نمرود کو بھی آئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئی ہے، ابو جہل کو بھی آئی ہے. کسی سے یعنی کسی کو کوئی اس سے گویا کہ نہ سمجھوتا ہے، نہ کمپرومائز ہے، نہ کچھ ہے. سورہ یاسین میں 2-3 دن پہلے وہ آیت گزری ہے. موت کا معاملہ ایسا ہے کہ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. جب موت کا وقت پرماننٹ جو فکس ٹائم ہے موت کا اللہ کے پاس ہے لکھا ہوا، کس کا اور کہاں، وہ جب آ جاتا ہے نا تو ہم اسے گھر لوٹنے کی بھی اجازت اور مہلت نہیں دیں گے. اسی وقت اسی جگہ، اور وصیت کا بھی موقع نہیں دیں گے. یہ اتنا پیسہ ان کو دے دو، یہ اتنا نیک کام کر لو، بیوی کو بچوں کے بارے میں سمجھاؤ، بچوں کو بیوی کے بارے میں سمجھاؤ، بھائی کو بہن کے بارے میں سمجھاؤ، بہن کو بھائی کے بارے میں سمجھاؤ. نہیں، اسی جگہ، کوئی مہلت نہیں. اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے اپنی وصیت ہر وقت اپنے پاس لکھی رہنی چاہیے. پتہ نہیں کب موت آ جائے اور کب آپ کا مال آپ کی اولاد کے لیے فتنہ ثابت ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کی گردن مارے، ایک دوسرے کو کہ خون کے پیاسے ہو جائے. وہ دولت چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں ان کے لیے، اس کو سو کال اس کو تعلیم دی، سب کچھ دیا اس کو، لیکن اس کو اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہیں کیا. ابھی والد کا جنازہ ابھی مٹی کے نیچے نہیں پہنچا ہوتا ہے، یہاں پہ بھائیوں کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ڈیلی روٹین کے ایکسپیرینسز ہے. یہ ابھی والد کے تجہیز اور تکفین کا سامان نہیں لایا جاتا ہے، بھائی لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کیا کرنے کا ہے، کیسا کرنے کا. تو بہرحال موت آنی ہے سب کو. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بہت جلدی اٹھ کر کے چلے گئے. یعنی عام طور پہ آپ کا معمول تھا کہ آپ فجر کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے، اکثر نماز کے بعد یہی معمول آپ کا. اور فجر کے بعد یہ ہوتا کہ کچھ لوگوں کو پوچھتے بھائی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تو آپ اس کی تعبیر فرماتے. اگر کسی نے نہ دیکھا ہو اور آپ نے دیکھا ہو تو آپ اپنے خواب کی تعبیر فرماتے. یہ عام طور پہ آپ کا معمول تھا. تو اس دن بہت جلدی نکل گئے، آپ نماز پڑھ کر کے حجرے میں گئے اور کچھ صحابی سے کہا کہ یہ چیز ہے فلاں کو دے آؤ، اور پھر بیٹھ کر کے وہی ڈیلی روٹین جو تھی وہ اس کو آپ نے کنٹینیو کیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بہت گڑبڑ میں آپ چلے گئے اور پھر آ کے بیٹھے اور پھر آپ نے اپنی روزانہ کا جو معمول ہے اس کو کیا بات تھی؟ تو کہا کہ وہ میرے سرہانے کے نیچے کسی نے مجھے ہدیتاً کوئی سونے کا کوئی درہم یا کوئی ٹکڑا دیا تھا. تو وہ نماز کے فوراً بعد مجھے یاد آ گیا کہ اگر میں یہاں گفتگو کرتا رہوں آپ سے اور اسی دوران میری موت آ جائے اور وہ ٹکڑا میرے نام پہ باقی رہے
تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ تو وہ ایک گویا کہ میرے بعد والوں کے لیے ایک آزمائش کا سبب بنے گا وہ. تو اس کو جا کر کے فوراً میں نے اس کے حقدار تک پہنچایا اور آ کر میں نے اپنا معمول طے کیا. کمانے کو تو بہت کما رہے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ ہماری کمائی ہوئی جو دولت ہے ہمارے بعد والوں کے لیے کس چیز کا سبب اور ذریعہ بنے گی، اس کے لیے عام طور پر ہم لوگ اگر فکر مند نہیں ہیں، یعنی اگر غافل نہیں ہے تو فکر مند بھی نہیں ہے ہم لوگ. نہیں، ہم غافل نہیں ہیں، فکر مند بھی نہیں ہے. ہم کو احساس ہے کہ میں صبح میں اگر میں نہیں اٹھوں گا اور میری گویا کہ لاش ہی ہوگی، میری ڈیتھ باڈی ہوگی، تو کیا ہوگا میری پراپرٹی کا؟ یہ کیا کریں گے میرے بچے، کیا کرے میرے کیا بنے گا میرے بھائیوں کے ساتھ؟ اس احساس کے ساتھ ہم میں کا کوئی بندہ ہے جو سوتا ہے؟ اگر سوتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا رحم اور فضل کی بات ہے، اور اگر نہیں تو ہم سے بڑا غافل کوئی نہیں ہے. نماز پڑھ لینا، قرآن کے لیے کچھ کام کر لینا، زکوٰۃ کی کچھ رقم ادا کر لینا، حج پر جا کر کے کچھ ایام کچھ ارکان ادا کر لینا، یہ دینداری صرف اسی میں سمت نہیں ہے. دینداری تو یہ ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ کی یاد میں منہمک رہے، اور اللہ کی یاد میں جو بندہ ڈوبا ہوا ہے وہ ہر حال میں سیریس بندہ ہوتا ہے، وہ کیئرلیس بندہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ کے سلسلے میں تو بہت زیادہ گویا کہ اضافہ کرنے میں، اس میں بڑھوتری کرنے میں ماشاءاللہ الحمدللہ فکر مند ہے کسی حد تک. حقوق العباد، یہ قدر والی رات میں اس کی پہلی رات ہے آج، اور بقیہ 4 راتیں اللہ کرے خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ملے اور ہم اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات میں بھی: شرک کرنے والا، نشے کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، اور اپنے دل میں لوگوں کے لیے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت اور دشمنی رکھنے والا. اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس رات میں. نشے کا عادی، مختلف قسم کے نشے ہیں آج، صرف شراب نشہ نہیں ہے. کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیے آپ، مختلف قسم کے ڈرگس ہے اور اس کے نام تبدیل کیے گئے ہیں. تو نشے کا جو عادی ہوگا قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے. ماں باپ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ اس کی اس رات میں مغفرت نہیں کریں گے. نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے، قرآن مجید میں غور و تدبر کرنے سے پہلے، استغفار کی تسبیحات پڑھنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے پہلے، اگر ماں باپ کو دل دکھایا ہے اب میں سے کسی نے، تو پہلے جا کے ان سے معافی منگوا لیجیے، پھر آ کے اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ سے معافی مانگی. حدیث مفلس نہیں پڑھی ہم لوگوں نے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم مفلس جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ پور مین کون ہے؟ غریب شخص کون ہے؟ اللہ کے صحابہ نے فرمایا ہم تو اپنے کلچر میں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کو ہم غریب سمجھتے ہیں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہے. قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ احد پہاڑ، جو حضرات عمرہ اور حج پہ جا چکے ہیں آپ دیکھا 7 کلومیٹر ہے احد پہاڑ. اس کی اونچائی کافی اونچی ہے. اگر اس پہاڑ پر اس کی نیکیاں رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ بھی دب جائے گا، ریزہ ہو جائے گا، اتنی نیکیاں لے کے آیا ہوگا. لیکن ماں باپ کا نافرمان ہوگا، بیوی پر ظلم کرنے والا ہوگا، شوہر کی نافرمانی کرنے والی بیوی ہوگی، چھوٹے بھائیوں پر ظلم کرنے والا ہوگا، بہنوں کو وراثت میں حق نہ دینے والا ہوگا، مختلف قسم کی گویا کہ حق تلفی اور بندوں کے حقوق سے غافل ہوگا. اس کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ حقدار باقی ہوں گے اور نیکیاں ختم ہو چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ حقدار جو بچے ہوئے ہیں ان کے گناہ جو ہے اس پر لاد دیے جائیں گے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ناک کے بل اور ایک روایت میں پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ھذا المفلس، یہ غریب آدمی ہے، یہ مفلس آدمی ہے، یہ پور مین ہے، یہ کہ نیکیاں تو ایسی لے کر آیا تھا کہ
میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ رش کر رہے تھے کہ اتنی اس کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوگی، رش کر رہے ہوں گے اس پہ، اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو بہرکیف یہ موت سے اللہ تعالیٰ یاد دلا کر کے کہہ رہے ہیں، آگے جو باتیں بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جہنم میں ڈال دو اس بندے کو، اکثر و بیشتر وہ جو اعمال بتائیں وہ سب حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہر قیامت کے دن اس بندے کو لے کر آیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے نا، تجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی ریئل بات ہے، لائف آفٹر ڈیتھ یہ کوئی ریئلٹی ہے، یہ کوئی فیکٹ ہے، موت کے بعد کی زندگی کوئی فیکٹ ہے، کوئی حقیقت ہے؟ لقد كنت في غفلة، بالکل انکیئر کرتا تھا تو اس بات کو۔ فکشفنا، دنیا کی زندگی کا پردہ آج ہم نے ہٹا دیا، اور تجھے ویژولائز ہو گیا، سب دکھائی دیا تجھے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے۔ آگے اس آیت میں جہنم قریب لائی جائے گی، جنت کو بھی لایا جائے گا، اور سورہ حامیم سجدہ میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بندوں کی زبانیاں، ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لیا، اور وسمعنا، اور سن بھی لیا ہم نے یہ سب ساری چیزیں، فرجعنا، ریٹرن کر دیجیے ہم، ایک چانس دیجیے۔ لیکن موت کے بعد کی زندگی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بعد نو چانس، اس کے بعد نو چانس، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں، اس کے بعد کوئی موقع نہیں، جو ہے موت سے پہلے ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے وہی ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا نا، اس رات کو آخری رات سمجھنا چاہیے مجھے، آپ کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو، یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، کیسا گزارنا ہے وہ اپنے طور پہ طے کر لیجیے، نافرمانی میں، فرما برداری میں، غفلت میں، اللہ کی یاد میں، ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں یہ جہنم میں ڈال دو ان لوگوں کو، کیا کیا صفت بتائیے؟ نمبر 1، سب سے پہلی جو ہے انکار کرنے، ضد، ہٹ دھرمی، سمجھ میں آنے کے باوجود بھی لیکن نہیں مانوں گا میں، یہ ہٹ دھرمی کرنے والے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ایسے لوگوں کو پہلے جہنم میں ڈال۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا مسئلہ کیسا ہے پتہ ہے؟ دو دوستوں نے ایک معاملے پہ شرط لگائی، آج کل بھی لگ رہا ہے نا سٹا، IPL پہ لگتا ہے، لگاتے ہیں لوگ، شرط لگائی انہوں نے دونوں نے، کیا؟ 2 اور 2، 2 + 2 = 4۔ ایک دوست نے کہا، اس نے کہا کہ = 5، دوسرے نے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، پہلے نے کہا 4 ہوتے ہیں، تو کہا کہ میں پروف کر کے بتا دوں گا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور کل بتا دوں گا، مجھے 1 دن کی مہلت دینا اور میں جیتوں گا۔ اس میں کچھ شرط لگا دی، گھر پہ آ کے بیوی سے کہہ رہا ہے کہ ذرا میرے لیے دعا کرنا، میں نے ایک شرط لگائی ہے اپنے دوست سے اور میں وہ جیت جاؤں، اس کے لیے دعا کرنا۔ تو کیا شرط لگائی آپ نے؟ بیوی نے کہا کیا شرط لگائی آپ نے؟ تو کہا کہ وہ میرا دوست کہہ رہا ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ تو ایڈیٹ ہے، آپ تو نان سینس، پاگل ہے، بیوقوف ہے آپ، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، میتھس نہیں پڑھا آپ نے، اور پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو، یہ 2 + 2 4 ہو گئے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں 5 ہوتے ہیں؟ اور آپ کیسے جیتیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کا دوست جیتے گا، آپ ہاریں گے، وینر وہ رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ اور ایسی کوئی پاگل بات بھی، ایسی پاگل بات پر بھی کوئی شرط لگائی جاتی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے، آپ سنیے کیا کہہ رہا ہے وہ، کہہ رہا ہے پاگل، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، 2 + 2 = 4، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، پھر جیتیں گے کیسے آپ؟ پروف کیسے کریں گے؟ اس نے کہا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس سے میں ایگری ہی نہیں کروں گا، مانوں گا ہی نہیں میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، میں مانتا ہی نہیں، اب مانتا ہی نہیں، ارے بھائی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، میں مانتا ہی نہیں۔ اب جب مانتا ہی نہیں تو آگے میں کیا کہے گا وہ ہمارے شولہ پور کی زبان میں، آپ بڑے، آپ کے ابا بڑے، ٹھیک ہے بھائی،
تمہارا صحیح ہے، ختم، جیت جاؤں گا میں۔ یہ ہے ضد اور ہٹ درمی، ماننا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو ماننا نہیں ہے، طے کر لیا ہے کہ نہیں ماننا ہے، سنیں گے سب کی، کریں گے اپنی۔ ضد ہٹ درمی کرنے والے کو پہلے جہنم میں ڈالو۔ دوسرا، خیر کی بات خود سے تو آگے بڑھاتے نہیں ہیں، خود تو خیر کا کام کرتے نہیں ہیں، لیکن خیر کا کام کہیں چل رہا ہوگا، مناع للخیر، خیر کو روکنے والے کو جہنم میں ڈال دو۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمارے استاد نے کہا تھا ایک جگہ، میں نے مفتاح الخیر بنیے، خیر کی چابی بنیے، شر کی چابی مت بنیے۔ اگر مجھ سے کوئی خیر اگر وجود میں نہیں آ رہا ہے تو جو لوگ خیر کے کام کر رہے ہیں روڑے تو مت ڈالیے نا، اس میں رکاوٹ تو مت ڈالیے، پیر تو مت کھینچیے ان کے۔ خیر سے روکنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم میں ڈالو انسان۔ اور فرشتے کہیں گے، ایک روایت میں ہے کہ وہ شیطان ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے اس پر کچھ نہیں کام کیا ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اس کو 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں آپ اٹھائیے، جب جہنم کا فیصلہ ہوگا لوگوں کا تو وہ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، تو بیچ میں کیو میں جو ہے شیطان کھڑا ہوگا، تو وہ تو اب ہماری مائیں بہنوں کی عادت ہے، ہماری دوسری عادت ہے، ہماری مائیں بہنوں کی عادت ہے ستیہ ناس ہو تیرا، برباد ہو جا تو، ستیہ ناس ہو جائے تیرا۔ ماں بیٹے کو بول رہی ہے، قبولیت کی اگر گھڑی ہے، خون کی آنسو روئیں گی آپ کا بچہ آپ کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جائے گا، بد دعا مت دیجیے۔ اور اولاد سے کہہ رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو شامل کر کے، سب کچھ کیجئے، والدین کی بد دعا کا کوئی کام مت کیجیے، مت کیجیے۔ نہیں ہو رہا ہے نا، آپ خاموش رہیے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نہیں اتنا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا امی کو، ابا کو اتنا بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اتنا جو ہے نا وہ ہم کو اصل میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ان کے پاس دور کے چشمے ہیں، ہمارے پاس نزدیک کا ہے، ان کو معلوم ہے دور کا، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، سکوت اختیار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ ایسا مت بولیے کبھی کسی کے سامنے، ابا کو اتنی بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی، مت کیجیے ایسا۔ اللہ کرے سب کو توفیق ملے والدین سے۔ تو شیطان سے لوگ کہیں گے، ارے یار تیرے وجہ سے ہم آ گئے، تیرے وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ کون کہیں گے؟ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ۔ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ تو شیطان کہے گا، بھائی مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو، میرا کیا کنٹرول تھا، ما انا بمصرخکم، میرا کیا کنٹرول تھا تمہارے اوپر۔ فجر کی نماز کو جب تم نے کان میں اذان سنی یا الارم بجا تو تمہاری آنکھ تو کھل گئی، اس وقت میں نے صرف ایک کام کیا تھا، کیا؟ تم کو کہا تھا کہ 10 منٹ بعد اٹھنا، اتنا میں نے کام کیا۔ گرمی میں اے سی بڑھانے کا کام تو تم نے کیا، سردی میں کمبل سر پر تم نے اڑا لی اور تم سو گئے، میں نے کیا کیا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ تم اپنی گویا کہ چادر چھوڑ کر کے تم کھڑے ہو گئے، تم مسجد جا رہے تھے اور تمہارا پیر پکڑ کے میں کھینچ رہا تھا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، تو پھر مجھے کیوں بلیم کر رہے ہو؟ میں نے تو صرف تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا، اس کو پریکٹیکل شکل تو تم نے دی، تو مجھے بلیم کیوں کر رہے ہو؟ یہی بات اللہ تعالیٰ کا، لا تختصموا، یہ تم لڑائی جھگڑے مت کرو، یہاں پہ شیطان اور تم یہ دونوں یہاں لڑائی جھگڑے مت کرو، بہرحال تمہارا چانس ختم ہو گیا، تمہارے پاس وقت ختم ہو گیا، ٹائم از اوور، ٹائم از اوور، ٹائم ختم ہو گیا، اور ان کو ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ظلم نہیں کرتا ہوں اپنے بندوں پہ، تمہارے لیے 50 سال کی زندگی دی، اپنا ہدایت نامہ بھیجا، مختلف سورسز سے بتا دیا سب کچھ، خیر اور شر سب کچھ، اور تمہیں مائنڈ دیا، عقل دی، فیصلے کرنے کی طاقت دی، تم کو سب کچھ دیا۔ ہم اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ اللہ نے ظلم کر کے ہم کو جہنم میں ڈال دیا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، تمہارے اعمال نے آج تمہیں ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ یہ گویا کہ کچھ آیتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موقع سے، جب ہمارے پاس وقت چلا جا چکا ہوگا، اس سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اسے گزارنے اور نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی عبادت میں اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔